حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنتی انگوٹھی اس وقت کہاں ہے؟ یہودی آج بھی اس انگوٹھی کو پاگلوں کی طرح کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ دوستو، آپ نے سلیمانی ٹوپی کا نام تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنتی انگوٹھی کی اصل حقیقت کیا تھی؟ اس انگوٹھی پر کون سے الفاظ نقش تھے؟ اور سب سے حیران کن بات، یہ پراسرار انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک چالاک شیطان جن نے کیسے چرا لی؟ اور سب سے بڑا سوال، آج وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ یہودی صدیوں سے اسے دیوانہ وار کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ انگوٹھی کسی خفیہ جگہ پر چھپی ہوئی ہے؟ یہ سب کچھ آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو جنات کی اصل حقیقت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنتی انگوٹھی کا یہ مکمل واقعہ مذہبی کتب میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنگجو شخص تھے، خشکی اور سمندر میں جنگیں لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بحری جزیرے میں ایک بادشاہ کے بارے میں سنا جو بہت طاقتور تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج، جس میں انسان اور جنات شامل تھے، ان سب افواج کے ساتھ وہاں پہنچے۔ جنگ کے دوران اس بادشاہ کو شکست ہوئی، وہ مارا گیا اور باقی اہل خانہ قید ہو گئے۔ ان میں سے ایک لڑکی بھی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی، اور یہ لڑکی مقتول بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس وہ فرحت محسوس کرتے جو کسی کے ہاں نہ پاتے، اور اپنی تمام ازواج پر اسے فوقیت دیتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے والد، ان کی بادشاہت اور ہونے والا قصہ یاد آ رہا ہے، اور میں بہت غمگین ہوں۔ آپ اگر مناسب سمجھیں تو اپنے جنات کو حکم دیں کہ وہ میرے والد کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دیں۔ میں اپنے گھر میں اسے رکھوں گی اور صبح و شام انہیں دیکھوں گی۔ اس طرح امید ہے میرا غم دور ہو جائے اور میں اسے بھلا دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجسمہ بنوایا۔ اس عورت نے اس مجسمے کو مزین کیا اور اسے کپڑے پہنائے اور بالکل اپنے والد کی ہیئت اور لباس کے مطابق کر لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے گھر سے نکلے تو وہ ہر روز صبح و شام اپنی باندیوں کے ساتھ اس مجسمے کو سجدہ کرتی، اسے خوشبو لگاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اسی طرح 40 دن گزر گئے اور بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی، اور حضرت آصف بن برقیہ کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے۔ یہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی اجازت سے لوگوں کو گزشتہ انبیاء کے حالات سناؤں اور اپنے علم کے مطابق ان کی مدح و ثنا کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ آصف نے ان کے سامنے تمام انبیاء کرام کا ذکر کیا اور ان کی مدح و ثنا کی، ان پر اللہ کے انعامات کا ذکر کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نوجوانی اور بچپن کا ذکر کیا، ان کی فضیلت و منقبت بیان کی، اور نوجوانی سے آگے کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے اور بعد میں انہیں بلوایا اور پوچھا کہ اے آصف، تم نے تمام گزشتہ انبیاء کے حالات و واقعات کا ذکر کیا اور ان کی مدح و ثنا کی اور ان کا ہر زمانہ بیان کیا، اور میری باری پر تم نے محض میری کم عمری کے واقعات اور ان کی فضیلت بیان کی، اور بقیہ احوال پر تم چپ رہے، یعنی میری جوانی کے واقعات اور نبوت کے احوال۔ ایسی کیا بات ہے جو میری عمر کے حصے میں مجھ سے سرزد ہوئی؟ اس نے کہا، یہ وہ ہے کہ آپ کے گھر میں 40 دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور محض آپ کی بیوی کی خواہش پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، میرے گھر میں؟ انہوں نے کہا، ہاں، آپ کے گھر میں۔ آپ نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب میں سمجھا کہ تم نے میری نبوت کے احوال اس خبر کی وجہ سے بیان نہیں کیے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھر آئے اور اس بت کو توڑ دیا۔ عورت اور اس کے ساتھ شریک لوگوں کی خوب خبر لی۔ پھر آپ نے صاف کپڑے پہنے اور تنہائی میں چلے گئے۔ مٹی پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے لگے، زمین پر گر کر روتے رہے
اور عاجزی کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے رہے اور کہتے جاتے، اے میرے پروردگار، یہ تیرا کیسا امتحان ہے کہ آل اولاد کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی اور تیرے غیر کی عبادت میرے گھر اور اہل خانہ میں گھس آئے۔ آپ برابر اسی طرح کہتے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی تو گھر لوٹ آئے۔ آپ کی ایک باندی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ جب بیت الخلا جاتے یا آپ اپنی ازواج کے ہاں مصروف ہوتے تو آپ اپنی انگوٹھی کو امینہ کے پاس رکھوا دیتے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس جو انگوٹھی تھی اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اور آپ اپنی انگوٹھی کو پاک حالت میں چھوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا راز اسی انگوٹھی میں پوشیدہ کر رکھا تھا۔ وہب کہتے ہیں ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام وضو کے ارادے سے تشریف لائے تو اپنی انگوٹھی اپنی خادمہ امینہ کے پاس رکھوا دی، اور سخر نامی جن آیا اور آپ سے پہلے وضو خانے میں داخل ہو گیا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور یہ شیطان آپ کی شکل و صورت بنا کر اپنی داڑھی جھاڑتا ہوا باہر نکل آیا، اور سلیمان علیہ السلام میں شکلاً کوئی فرق محسوس نہ ہوتا۔ سخر نامی جن نے کہا، امینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ امینہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر ان کی انگوٹھی سخر نامی جن کو دے دی۔ وہ شیطان جن انگوٹھی لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جا بیٹھا، اور جنوں اس شیطان سخر کے تابع ہو گئے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے اور آپ نے کہا، امینہ میری انگوٹھی لاؤ، اس نے کہا، آپ کون؟ آپ نے فرمایا، میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ اس وقت آپ کی حالت بدلی ہوئی اور رونق غائب تھی۔ امینہ بولی، تم جھوٹ بولتے ہو، سلیمان اپنی انگوٹھی لے جا چکے اور اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ وہ اپنی غلطی کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے بغیر جوتی اور ٹوپی کے وہاں سے نکل پڑے، صرف کرتا اور تہمد پہنا ہوا تھا۔ آپ راستے پر بنے ایک گھر کے پاس گزرے۔ اس وقت بھوک، پیاس اور گرمی نے آپ کا برا حال کر رکھا تھا۔ آپ نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نکلی، اس نے پوچھا، کیا ضرورت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک گھڑی مہمانی۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ گرمی کی شدت سے میرا کیا حال ہے، میرے پاؤں جل رہے ہیں، بھوک اور پیاس انتہا سے زیادہ ہے۔ اس عورت نے کہا، اس وقت میرا شوہر گھر نہیں اور میں کسی غیر محرم کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتی۔ باغ میں چلے جاؤ، اس میں پانی اور پھل موجود ہیں، پھل کھاؤ اور ٹھنڈک حاصل کرو۔ جب میرا شوہر آئے گا تو میں آپ کی مہمانی کی اجازت لوں گی۔ اگر اجازت دی تو ٹھیک ہے، نہیں دی تو تم اللہ کا دیا رزق تو کھا چکے ہوگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے اور نہا کر آپ سو گئے۔ وہاں مکھیاں آپ علیہ السلام کو تنگ کرنے لگیں کہ اچانک ایک کالا سانپ آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہاں سے مکھیاں بھگانے لگا۔ اتنے میں عورت کا شوہر آ گیا اور عورت نے اس مہمان کے بارے میں بتایا۔ وہ ان کے پیچھے باغ میں آیا تو سانپ اور اس کے کام کو دیکھا اور اپنی بیوی کو بلا کر اسے بھی یہ تماشا دکھایا اور بولا، یہ حیرت انگیز منظر دیکھو۔ اس نے بھی دیکھا۔ پھر ان دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیدار کیا اور کہا، اے نوجوان، یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے کہ تجھ سے عاجز ہو جائیں، اور یہ میری بیٹی، اس کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ آپ نے اس سے شادی کر لی اور ان کے ہاں 3 دن قیام کیا اور ان سے فرمایا کہ میں معیشت کی طلب کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ کما سکوں۔ یہ کہہ کر آپ شکاریوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا، کیا تمہیں کسی مددگار کی ضرورت ہے جس کی محنت میں تھوڑا بہت حصہ مجھے بھی دے دیا کریں؟ انہوں نے کہا، آج کل ہمارا شکار بند ہے اور کوئی بچت نہیں ہے جو تمہیں دے سکیں۔ آپ دوسرے کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور کہا، خوشی کے ساتھ آئیے۔ آپ ان کے پاس ٹھہر گئے۔ انہی دنوں لوگوں نے اس جعلی سلیمان کی حکومت اور اس کے افعال کو برا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب اس خبیث جن نے یہ دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو یہ انگوٹھی سمیت بھاگ لیا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ روایت میں آتا ہے کہ 40 دن انگوٹھی اس شیطان کے پاس رہی۔ مروی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر بیٹھا تو اس کے قریب سارے جنوں سے جمع ہو گئے۔ وہ ہر چیز کا مالک بن بیٹھا مگر آپ کی عورتوں پر مسلط نہ ہو سکا، اور ان دنوں حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں سے مہمانی کا مطالبہ کر رہے تھے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ
تو لوگ انہیں واپس کر دیتے اور کہتے تیری یہ حالت کافی نہیں ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے، اور سلیمان تو اپنی بادشاہت پر براجمان ہے۔ حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھک گئے اور مصیبت شدید ہو گئی۔ اسی حالت میں 40 دن گزر گئے تو آصف نے کہا اے بنی اسرائیل کی قوم، کیا تم داؤد کے بیٹے کے لیے سیدھے کام دیکھتے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا تو آصف اس شیطان کے پیچھے لگ گئے تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ ایک بام مچھلی نے اسے نگل لیا اور انگوٹھی کی روشنی سے اس کا پیٹ روشن ہو گیا اور وہ پانی کے بہاؤ پر چل پڑی اور ان مچھیرے شکاریوں کے جال میں داخل ہو گئی جن کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ جب شام کو مچھلیوں کی تقسیم ہوئی تو یہ بام مچھلی بھی نکل آئی تو مچھیروں نے یہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں ڈال دی۔ یہ اسے گھر لے آئے اور مچھلی پکانے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی اہلیہ نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل آئی اور اس کی روشنی سے گھر روشن ہو گیا۔ اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلوایا اور انہیں انگوٹھی دکھائی۔ آپ نے وہ انگوٹھی پہن لی اور سجدہ میں گر گئے اور کہا اے میرے خدا، تیرے اس قدیم امتحان پر تیری حمد و ستائش ہے اور آل داؤد سے اچھے برتاؤ پر حمد ہے۔ میرے خدا، تو نے آل داؤد کی ابتدا نعمتوں سے کی اور انہیں کتاب اور نبوت عطا کی، تیرا شکر ہے۔ اے خدا، تیری نعمتیں ظاہر ہو گئی، چھپتی نہیں اور ان کا شمار نہیں، پس تیرا شکر ہے۔ اے میرے خدا، تو نے میری خطا کے باعث مجھے چھوڑا نہیں، تیرا شکر ہے، اور میری خطاؤں پر مجھے رسوا نہیں کیا، تیرا شکر ہے۔ میرے خدا، تو نے میری لغزش کے باعث مجھے نہیں چھوڑا، تیرا شکر ہے۔ اے خدا، اپنی نعمتیں مجھ پر تمام کر دے، جو کچھ ہوا اسے معاف فرما اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی نہ ملے۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے۔ اقرمہ سے مروی ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام سے بادشاہی چھینی تھی تو اس نے ان کے گھر والوں کو وہاں سے اٹھا دیا تھا اور اسے مملکت کے وسط میں پہنچا دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو ابھی تک پہن نہ سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت لوٹا دی۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی ان بے شمار نعمتوں کی فراوانی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ سلیمان علیہ السلام خدا کے شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی اس شکر گزاری والی دعا کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسے اچھے اعمال کروں جو تیری رضا کا باعث ہوں، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیکوکار بندوں میں داخل کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم سلطنت، شان و شوکت اور نبوت کی برکتوں سے نوازا گیا تھا۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی اور یہ اجازت بھی دی کہ وہ اپنی دولت کو جیسے چاہیں خرچ کریں، ان سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ عبادت گزار اور شکر گزار رہے۔ اسی لیے اللہ نے انہیں بہترین بندہ کا لقب عطا فرمایا۔ لیکن پیارے دوستو، یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک نبی سے زیادہ ایک جادوئی بادشاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ان کی سلیمانی انگوٹھی کو جادوئی طاقتوں کا منبع سمجھتے ہیں۔ وہ یہ مانتے ہیں اگر وہ انگوٹھی مل جائے تو دوبارہ پوری دنیا پر حکمرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسرائیل اور بعض دوسرے یہودی گروہ سلیمانی انگوٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے کھوئے ہوئے خزانے کی تلاش میں مصروف ہیں۔ یہودی صرف یہ نہیں مانتے کہ سلیمانی انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار کا راز تھی، بلکہ وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں اگر وہ یہ انگوٹھی دوبارہ حاصل کر لیں تو وہ کھوئی ہوئی طاقت واپس پا سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ ان کے لیے محض ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک مشن بن چکا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس انگوٹھی کے ذریعے وہ جنات کو قابو میں لا سکتے ہیں، ہواؤں پر اختیار حاصل کر سکتے ہیں، خزانے کھول سکتے ہیں اور دنیا پر حکمرانی کا حق واپس لے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کھوئے ہوئے خزانے اور خاص طور پر سلیمانی انگوٹھی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے میں ہیکل سلیمانی کو خاص مقام حاصل ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت بچھایا تھا اور جہاں ان کی حکمرانی کا مرکز تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج اسی جگہ پر مسجد اقصی موجود ہے،
जो इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। यही वजह है कि यहूदियों की तंजीमें और इसराइली हुकूमत मुसलसल मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाइयाँ कर रही है ताकि किसी तरह सुलेमानी अंगूठी और दीगर खजाने हासिल कर सकें। ये खुदाइयाँ महज तारीखी तहकीक का हिस्सा नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। यहूदी अपने खोदे हुए इक़्तिदार को बहाल करना चाहते हैं और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। यहूदियों का सिर्फ खुदाइयाँ करना काफ़ी नहीं, बल्कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकले सुलेमानी दोबारा तामीर करना चाहते हैं। ये मंसूबा सिर्फ एक मजहबी अकीदे का नतीजा नहीं, बल्कि यहूदी इंतहा पसंदों के लिए दुनिया पर अपनी हतमी हुक्मरानी के क़याम की राह हमवार करने की कोशिश है। इनका मानना है कि जब ये हैकल तामीर हो जाएगा तो सुलेमानी खजाने और अंगूठी बरामद हो जाएगी। जब ये अंगूठी हाथ लगेगी तो इनकी खोई हुई सल्तनत वापस आ जाएगी, और जब सल्तनत वापस आएगी तो पूरी दुनिया पर यहूदियों की हुक्मरानी कायम हो जाएगी। ये वो ख्वाब है जिसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाइयाँ कर रहे हैं, आलमी ताकतों को अपने साथ मिला रहे हैं और खुफिया मंसूबे बना रहे हैं। बल्कि यहाँ एक और चौंका देने वाला पहलू सामने आता है। क्या ये सब कुछ दज्जाल के एजेंडे का हिस्सा है? दोस्तों, बाज़ इस्लामी रवायात के मुताबिक यहूदी जानबूझकर ऐसी अशिया की तलाश में हैं जो उन्हें दज्जाल की आमद के वक्त एक ख़ास कुव्वत दे सकें। वो सुलेमानी अंगूठी को इसलिए तलाश कर रहे हैं ताकि वो दज्जाल को पेश कर सकें और इसके ज़रिए दुनिया पर गलबा हासिल कर सकें। वो हैकले सुलेमानी को दोबारा इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि दज्जाल वहाँ से अपनी आलमी सल्तनत कायम कर सके, और वो मस्जिद अक्सा को इसलिए नुकसान पहुँचा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यही वो जगह है जहाँ इस्लामी ताकतें उनके मंसूबों को नाकाम कर सकती हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई एक अंगूठी किसी को दुनिया पर हुक्मरानी दे सकती है? क्या वाकई यहूदियों की खुदाइयाँ और उनका मंसूबा इन्हें कामयाब बना सकता है? दोस्तों, इस्लाम हमें सिखाता है कि ताकत किसी जादुई चीज़ में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो भी ताकत हासिल थी वो अल्लाह के हुक्म से थी, ना कि किसी मादी चीज़ की वजह से। यहूदी सदियों से एक खोई हुई ताकत की तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि ताकत अंगूठी में नहीं बल्कि अल्लाह के फैसले में होती है। यहाँ एक आम सवाल जहन में आता है, क्या यहूदी कामयाब हो सकेंगे? तो वाज़ेह कर दूं कि यहूदी अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज तक सुलेमानी अंगूठी नहीं ढूंढ सके। वो आज तक हैकले सुलेमानी की तामीर में नाकाम हैं। वो आज तक मस्जिद अक्सा पर कब्जा नहीं कर सके। दोस्तों, यहूदियों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जन्नती अंगूठी का कोई सुराग नहीं मिला, और गालिब इम्कान यही है कि एक महज रवायत है जिसे वक्त के साथ साथ हकीकत के तौर पर पेश किया गया। इस्लाम में इसका कोई वजूद नहीं, और हमें यकीन रखना चाहिए कि असल ताकत और इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, ना कि किसी अंगूठी या मादी चीज़ में। और ये हकीकत है कि आज तक किसी तारीखी या इस्लामी मुस्तनिद ज़रिए से ये अंगूठी नहीं मिली, ना ही कोई ऐसी जगह दरियाफ्त हुई जहां इसे छुपाया गया हो। बाज़ इसराइली कहानियां ये दावा करती हैं कि ये अंगूठी किसी समंदर में गिर गई थी, जबकि कुछ के मुताबिक ये दुनिया से ही गायब हो गई। लेकिन इन तमाम बातों की कोई शरई या तारीखी हैसियत नहीं। जैसा कि पहले बयान हुआ कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ताकत किसी अंगूठी के ज़रिए नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से हासिल थी। अगर इनकी बादशाहत किसी अंगूठी पर मुनहसर होती तो जब वो अंगूठी इनसे चली जाती तो इनकी नबूवत और इख्तियार भी ख़त्म हो जाते, जो कि एक नाकाबिले कबूल तसव्वुर है। प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में जिन्नात की असल हकीकत के हवाले से भी आपको बताते हैं। जैसा कि मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में बयान हुआ है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन्नात भी मौजूद होते थे। वो इनसे मुख्तलिफ काम करवाते, यहाँ तक कि बड़े बड़े महल, मजस्मे और पानी के तालाब बनवाना उन्हीं के ज़िम्मे था। लेकिन आखिर ये जिन्नात कौन हैं? इस हवाले से ये बात याद रखें कि जिन्नात अल्लाह की मखलूक हैं, जिन्हें इंसानों से पहले पैदा किया गया था। कुरान मजीद में इरशाद है कि हमने जिन्नात को लू वाली आग से पैदा किया। कुरान और हदीस से मालूम होता है कि जिस तरह इंसानों को इनके अमाल का बदला दिया जाएगा, इसी तरह जिन्नात को भी क़यामत के दिन अपने अमाल का हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमाया कि जिन्नात को भी इंसानों की तरह इबादत के लिए पैदा किया गया और इन पर भी शरीयत के अहकामात लागू होते हैं।
اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ نیک اعمال کریں گے تو انہیں اس کا اجر ملے گا، اور اگر وہ برے کام کریں گے تو انہیں سزا دی جائے گی۔ قیامت کے دن جنات کو بھی اسی طرح ان کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا جیسے انسانوں کے ساتھ ہوگا۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ نیک جنات جنت میں داخل ہوں گے اور نافرمان جنات جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جنات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے رکھے ہیں، جیسا کہ بعض جنات نے قرآن سن کر اس پر ایمان لے آنے کا ذکر کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی نیکی اور بدی کے فرق کو سمجھتے ہیں اور ان کے لیے بھی حساب و کتاب کا ایک طے شدہ نظام موجود ہے۔ احادیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جنات پر بھی وہی شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں جو انسانوں پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بعض جنات نے قبول کیا اور صحابہ کرام سے بھی ان کا تعلق ثابت ہے۔ اگر جنات شرعیت کے احکامات کے پابند ہیں تو لازمی طور پر ان کے لیے بھی قیامت کے دن جزا و سزا کا نظام موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جنات اللہ کے نافرمان ہوں گے وہ جہنم کا عذاب بھگتیں گے، جبکہ نیک اور صالح جنات جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جنات عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتے مگر انسانوں کی طرح شعور رکھتے ہیں۔ یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ نیک اور کچھ شریر۔ شیطان بھی دراصل ایک جن تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے مردود ہو گیا۔ لیکن ایک سوال ہمیشہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کیا جنات انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا وہ ہماری زندگی میں مداخلت کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی جن یا انسان شیطان پر قابو نہیں پا سکتا، لیکن جادو، وسوسے اور برے خوابوں کے ذریعے یہ انسانوں کو پریشان ضرور کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے جادوگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کو جادو سمجھتے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ سلیمانی انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ اس میں جادوئی طاقتیں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت ان کی انگوٹھی میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں تھی۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے آج خفیہ تنظیمیں اور اسرائیلی گروہ سلیمان علیہ السلام کے کھوئے ہوئے خزانے اور انگوٹھی کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ وہ دوبارہ دنیا پر حکومت حاصل کر سکیں۔ یہ حقیقت ہے کہ شیطان اور جنات انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر قرآن و حدیث میں ان سے بچنے کے لیے بھی طریقے بتائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس لیے جب تم غصہ محسوس کرو تو اللہ کا ذکر کرو، اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں آیت الکرسی کی تلاوت، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا، بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھنا۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بے مثال حکمرانی عطا کی، پوری دنیا پر ان کا اختیار تھا۔ ہوائیں، پرندے، جانور، حتیٰ کہ جنات بھی ان کے تابع تھے، مگر ان کی اصل طاقت کسی جادو یا انگوٹھی میں نہیں تھی، بلکہ ان کی کامیابی کی اصل وجہ ان کا اللہ پر مضبوط ایمان، توحید پر یقین اور اس کے احکامات کی مکمل پیروی تھی۔ آج بھی لوگ جادو، عملیات اور شیطانی طاقتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ ان چیزوں میں کامیابی نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ شیطان ہمیں انہی گمراہ کن چیزوں میں الجھانا چاہتا ہے تاکہ ہم اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں۔ پیارے دوستو، آئیں ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے شر، فتنے اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں ہر اس چیز سے بچائے جو ہمیں اللہ سے دور کرے۔ یا رب، ہمیں دنیا کے دھوکہ دینے والی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے تیرے ذکر اور آخرت کی تیاری میں لگا دے۔ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا پختہ ایمان والا بنا دے تاکہ ہم دنیا کی چکا چوند میں نہ بہکیں بلکہ ہمیشہ تیری رضا کے طالب رہیں۔ اے اللہ، ہمیں وہ روشنی عطا کر جس سے ہر اندھیرا دور ہو جائے، ہمیں وہ ہدایت دے جس سے ہم کبھی گمراہ نہ ہوں، اور ہمیں وہ عافیت نصیب فرما جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔